شکر کی بوریاں لے کر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ یہ بوریاں لے کر کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے شکر ہی محبوب ہے۔ کسی نے کہا آپ اس کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے قرآن پڑھا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جو بھی تم پیش کرو گے خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو مجھے شکر محبوب اور مرغوب ہے، میں اس لیے شکر تقسیم کرتا ہوں کہ مجھے شکر بڑی پسند ہے۔ اسی طرح فرمایا ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی محبوب چیز نہ پیش کر سکو۔ حضرت زید بن حارثہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں آقا مجھے یہ گھوڑا بڑا ہی پسند ہے، میں نے قرآن کا اعلان سنا کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کرو۔ تو حضرت زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں آقا یہ گھوڑا میں صدقہ کرتا ہوں راہ خدا میں کیونکہ یہ مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ سنی اور اس کو پڑھا تو آپ کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا حضرت ابو طلحہ کا، تو جب انہوں نے یہ قرآن کا حکم سنا کہ محبوب چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو حضرت ابو طلحہ نے وہ سارا باغ بارگاہ رسالت مآب میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں آقا میں یہ سارا باغ راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر اس کو بانٹ دے۔ تو حضور کے حکم پر حضرت ابو طلحہ نے محبوب باغ جو تمام چیزوں میں انہیں محبوب تھا وہ محبوب باغ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اس سے مجھے قرب الہی نصیب ہوگا، وہ اس بات کا قصد کرے کہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے اس سے قرب خداوندی نصیب ہو۔ طبرانی شریف کی یہ حدیث پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ کرتا ہے اسے 3 طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پہلا انعام تزید فی العمر، کہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیا جاتا ہے، اس کی عمر بڑھا دی جاتی ہے صدقہ کرنے سے۔ دوسری چیز فرمایا تمنع میتۃ السوء، وہ بری موت سے محفوظ رہتا ہے، اچانک موت سے بری موت سے وہ محفوظ رہتا ہے، روک دی جاتی ہے بری موت اس سے۔ اور فرمایا یذہب اللہ بہ الکبر والفخر، اللہ اس سے تکبر کو بھی دور کر لیتا ہے اور فخر کو بھی اللہ دور فرما دیتا ہے اس صدقے کو دینے کی بدولت کہ وہ بخل کیا کرتا تھا اور اس بخل کی وجہ سے وہ ملعون کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ ہوا کیا، اس واقعے کو لکھنے والے حضرت فقیہ سمرقندی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بخیل شخص تھا، کچھ خرچ نہیں کرتا تھا، تو اس بخل کی وجہ سے وہ ملعون کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مجاہد اس کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے جہاد پر جانا ہے تو مجھے کچھ دے، جہاد کے لیے میں نکل رہا ہوں، مجھے کوئی چیز چاہیے۔ وہ بخیل تھا، ملعون تھا، کس طرح دے سکتا تھا؟ اس نے اسے اسی طرح واپس لوٹا دیا کہ میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ مگر جب اس نے اس شخص کو واپس جاتے ہوئے دیکھا، مجاہد کو جو جہاد کرنے والا تھا، تو بڑا نادم ہوا اور کہنے لگا میں نے اس کو واپس کیوں لٹایا؟ واپس بلا کر کہتا ہے یہ تلوار میری ہے، یہ تو جہاد کے لیے لے جا، یہ میری تلوار تو جہاد کے لیے لے جا۔ ہوا کیا، پیارے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ ایک عابد تھا جو 70 سال سے عبادت کی مشقت برداشت کر کے اس کی راہ کو حاصل کر رہا تھا، اس کی یاد میں تھا، 70 سالہ عبادت گزار تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا کہ یہ مجاہد تلوار لے کر آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کس سے تلوار لے کر آ رہے؟ یہ میں تلوار اس بخیل سے لے کر آ رہا ہوں، اس ملعون سے۔ تو آپ بے حد خوش ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہ اس ملعون نے تجھے تلوار دے دی۔ تو آپ کے ساتھ ایک عبادت گزار تھا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں تلوار دے؟ گویا وہ گھر چلا گیا۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ عابد گزرتے گزرتے اس بخیل اور ملعون کے دروازے سے گزرے، دیکھا کہ ملعون باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ بخیل شخص باہر بیٹھا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو نے اس کو تلوار دی ہے؟ ادباً کھڑا ہو گیا، احترام کیا نبی کا، ادباً کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا نبی اللہ میں نے اسے تلوار دی ہے۔
اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جہاد پر جانا ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اس وجہ سے میں نے تلوار دے دی۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے۔ اتنے ہی لمحات گزرے کہ عابد بولنے لگا کہ اے بخیل دور ہو جا مجھ سے، کہیں تیرا عذاب مجھ پر نہ آ جائے، تیرے بخل کا چھینٹا مجھ پر نہ آ جائے۔ تو رب العالمین نے وحی فرمائی عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اس کو کہہ دے، اس بخیل شخص کو، لوگ اس کو بخیل سمجھتے ہیں، لوگ اس کو ملعون سمجھتے ہیں، اس کو میرا پیغام سنا کہ جو تو نے مجاہد کو تلوار دی اور نبی کے ادب میں کھڑا ہوا، رب نے اس کے صدقے ہی تیری بخشش فرما دی ہے، اس کے تصدق سے تو بخشا گیا، تو جنتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ عابد عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے کہ ایک تلوار دینے کی وجہ سے بخشش؟ رب العالمین نے پھر وہی فرمائی، اس عابد کو کہہ دے کہ تیرا ٹھکانہ اب اس ملعون کے ساتھ ہوگا جنت میں۔ بظاہر ملعون تھا، اس نے تلوار دی راہ خدا میں جہاد کرنے والے کو، تو اس کے صدقے سے بخشش۔ جہاں عالم اور عابد تیرا ٹھکانہ ہوگا وہیں اس ملعون کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ عابد کہنے لگا میں نے 70 سالہ عبادت کی ہے، میں نے جنت میں اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں اللہ کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہنے لگا مجھے اس کا ساتھ نہیں چاہیے۔ رب العالمین نے پھر وہی فرمایا اے عیسیٰ، اس عبادت گزار کو اپنی عبادت پہ مان ہے اور ملعون کو کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، یہ میرے فیصلے سے راضی نہیں، لہٰذا اب میرا اعلان سن۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے وہی فرما کر فرمایا اے عیسیٰ، اس ملعون کا جو ٹھکانہ میں نے جہنم میں رکھا تھا، اب اس 70 سالہ عبادت گزار کا وہ ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس نے میرے بندے کی حدت کی ہے، میرے بندے کو پریشان کیا ہے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا ہے۔ جو ملعون کا ٹھکانہ میں نے جہنم میں رکھا تھا، اب اس عبادت گزار کا، 70 سالہ عبادت گزار کا وہی ٹھکانہ ہے۔ اور میرے اس ملعون کو میرا پیغام دے دے، جس نے سخاوت کی ہے، تلوار دی ہے، اس مجاہد کو، کہ جو ٹھکانہ میں نے جنت میں اس 70 سالہ عبادت گزار کا رکھا تھا، آج تیرا وہ ٹھکانہ جنت میں اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ حرم کعبہ میں تھے اور دیکھا کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لپٹ کر رو رہا ہے، عرض گزاری کر رہا ہے کہ مولا اس گھر کی حرمت کی وجہ سے، اس گھر کے احترام کی وجہ سے، اس کے ادب کی وجہ سے، اس کی تعظیم کی وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مولا اس گھر کے تصدق اور اس کے توسل سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے، میری ایک خصلت ہے وہ دور فرما دے، بری خصلت ہے وہ دور فرما دے۔ نبی علیہ السلام کا قریب سے گزر ہوا، فرمانے لگے اے بندہ مومن، اللہ کے نزدیک اس گھر کی حرمت سے بندہ مومن کی حرمت زیادہ ہے، تو اس گھر کی بجائے اپنی حرمت سے سوال کر، اپنی وجہ سے سوال کر کے مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میری یہ بری خصلت دور فرما۔ تو عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ میں ایک خصلت بری ہے جس کی وجہ سے میں اپنا وسیلہ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کر رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بری عادت کون سی ہے؟ کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، مجھ میں بری عادت یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بہت زیادہ مال و متاع ہے، میرے پاس بہت سے گھوڑے ہیں، بہت سی بکریاں ہیں، طویل قطاریں ہیں بکریوں کی، مگر یا نبی اللہ جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میرا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، جب بھی مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیرے بخل کی وجہ سے یہ جہنم کی آگ ہم پر بھی نہ آ جائے اور ہمیں بھی جلا کر راکھ نہ کر دے، دور ہو جا ہم سے۔ اتنا بخیل شخص کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے پھر بھی تو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، گھوڑے تیرے پاس ہیں، کوئی تجھ سے سوال کرتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے، دور ہو جا مجھ سے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تو ہزاروں سال بھی عبادت کرتا رہے، ہزاروں سال بھی روزے رکھتا رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بخل کی وجہ سے، جو تو بخل کرتا ہے، مانگتا ہے کوئی تو تجھے غصہ آ جاتا ہے، 1000 سال روزے رکھ، 1000 سال عبادت کر اور مر اسی حال میں بخل کی وجہ سے، بخل میں ہی مر، تو اللہ تمہیں اوندے منہ جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو 1000 سال عبادت کرتا رہے
مگر کوئی تجھ سے سوال کرے تو تو خرچ نہ کرے، کوئی غریب تجھ سے مانگے تو تو خرچ نہ کرے، کوئی سائل تجھ سے سوال کرے تو خرچ نہ کر سکے، تو ہزاروں سال سجدے کر، ہزاروں سال عبادت کر، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر، اور بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی برداشت کر، مگر یہ بخل والا عمل، یہ کنجوسی والا عمل تجھ میں موجود ہے تو وہ عبادت کرنا تمہیں کفایت نہیں دے گا، وہ روزے رکھنا تمہیں کافی نہیں ہوگا، خدا را مجھ سے دور ہو جا، اللہ تمہیں اس بخل کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور یہ بات سن کہ بخل کرنا یہ کفر کا شعار ہے، بخل کرنا یہ کفار کا طریقہ ہے، کفار بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور فرمایا سن کہ کفار کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم میں رکھا ہوا ہے، اور فرمایا ہے میرے غلام سن، تجھے غصہ آتا ہے، مومن کا یہ شعار ہے کہ وہ سخاوت کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کا ٹھکانہ جنت میں رکھا ہوا ہے۔